اکثر 40 سال کے بعد لوگوں کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتے، بیماری آنے کی وجہ اور علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی جو امیونٹی ہے، اس کا جو امیون سسٹم ہے، وہ خود بیماریوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، اس کی جوانی لڑ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب 40 سال سے وہ بڑا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ 33 سال میں جوانی شروع ہوتی ہے جو 40 سال تک رہتی ہے۔ اگر آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیک جوانی میں تھے، جب 40 سال کے تھے تو پہلی وحی آئی تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب وہ پیک جوانی میں پہنچے تو ہم نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ تو یہ جو 40 سال ہیں یہ پیک جوانی ہے، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب 40 سال سے بڑے ہوتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں، ٹانگوں میں درد کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے جوانی میں وہ کام کیے ہی نہیں ہوتے، جوانی میں وہ چیزیں بچائی ہی نہیں ہوتی جس نے ہمارے بڑھاپے کو سیو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جب یہ 40 سال کی عمر ہو گئی، اب ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہیں، تو ان کو درد کی دوائیں نہ دو، بلکہ ان کے کھانے ایسے کرو، ان کے پینے ایسے کرو، ان کی خوراک ایسی کرو کہ جو ان کو طاقت دے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم درد کی دوائیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ اور بہترین خوراک پھل اور سبزیاں ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور جانور ہاتھی ہے، اور ہمارے ہاں ایک بہت رواج ہے، لوگ گوشت کو، قیمے کو، مٹن کو، بیف کو، اور لوگ دودھ کو، دہی کو، لسی کو، مکھن کو، گھی کو، پنیر کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ یورک ایسڈ پیدا کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے وائڈ کرو۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دودھ پیا ہے، رات کو دودھ پیو۔ دہی کھا سکتے ہو، کبھی کبھی دہی بھی کھا لو۔ یہ جو گوشت ہے نا، واللہ 40 سال کے بعد گوشت دینے کی بجائے پھل اور سبزیاں، 80% پھل اور سبزیاں اس کی خوراک کا حصہ بنا دو۔ کوئی سے 10 پھل، کیلا لے لو، سیب لے لو، امرود لے لو، انار لے لو، پپیتا لے لو، کیوی آئی ہے وہ لے لو، چیکو ہے وہ لے لو۔ یہ 10 پھل جو قدرتی، جو موسمی پھل ہیں، میرے محترم بھائیوں، ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے فروٹ چاٹ بنا لو۔ ایک دن ان کو پھل کھلاؤ، ایک دن 10 سبزیاں لے لو۔ کون سی سبزیاں؟ جس کا سیلڈ بنتا ہے، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، چکندر، لال مولی، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، سبز دھنیے کے پتے، پودینے کے پتے۔ میرے محترم بھائیو، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹو، ایک دن صبح دوپہر شام سبزیاں کھلاؤ، اور ایک دن کیا کرو؟ 5 مربے لے لو، گاجر کا مربع، سیب کا مربع، آملے کا مربع، ہریڑ کا مربع، بہی کا مربع۔ اس میں بھنے ہوئے چنے ڈالو، اس کو کوٹ لو۔ بھنے ہوئے چنے میں 2-4 بادام، 2-4 کاجو، 2-4 پستے، 2-4 اخروٹ، 1 چائے کا چمچ سفید تل، 1 چائے کا چمچ چاروں مغز، 1 چائے کا چمچ کشمش، اور 2-3 چٹکیاں اس میں کلونجی ڈالو۔ اس کو میرے محترم بھائیوں کوٹ کے مربوں کے اندر ڈال کے مکس کر کے چمچ سے کھاؤ، کتنی طاقت آئے گی؟ میرے محترم بھائیوں، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ اور رات کو 1 گلاس دودھ لو، اس میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف۔ اور یہ جو میں اکثر کہتا ہوں، دودھ لو، دودھ لو، گائے کا دودھ لو، گائے کا دودھ، واللہ گائے کا دودھ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ تو آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں، 2 لونگ۔ اس کو میرے محترم بھائیوں اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے، اور یہ دودھ سونے سے پہلے لو۔ اور اس کے ساتھ آپ ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ۔ چاروں چیزیں برابر مقدار میں، حسب ذائقہ سبز مرچ، اور ہر کھانے کے ساتھ 2 بڑے چمچ رکھو۔ ہر نوالے کو 1 لقمے کو 32 بار چبا کے کھاؤ۔